اچھا سر، میں نا ایک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں ایسا جو کہ فکسڈ ہو فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس، اور اس میں وقتاً فوقتاً کچھ اماؤنٹ جمع کرواتا رہوں اور اس میں پروفٹ بھی ہوتا، سود لگتا رہے. پروفٹ چلے سر میں نام دیتا ہوں. نہیں سر، سود کے نا، چلیں پروفٹ والا معاملہ ایک 10 سال کے لیے اس میں جتنی بھی رقم مجھ سے ہو سکتی ہے نا میں وہ اس میں کرواؤں، اور اس کے بعد جب یہ اپنا ٹینیور پورا کر لے یہ اکاؤنٹ، تو اس سے کچھ ایسے فیملیز ہیں جن کو مد نظر رکھ کے میں یہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، ان کی یہ ہیلپ کے لیے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر احمد دیدار صاحب نے پہلی دفعہ ایک چیز لانچ کی تھی. انہوں نے کہا کہ عربیوں کے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے بینکوں میں اور ان پہ کروڑوں روپیہ سود لگتا ہے. تو احمد دیدار صاحب نے عربیوں سے کہا تھا کہ یار یہ سود جو ہے نا تمہارے لیے تو حرام ہے، یہ مجھے دو، میں افریقہ میں جا کے غرباء میں یہ تقسیم کر کے ان کو ہاؤسنگ سکیمز بناؤں، ان کے کھانے پینے کے معاملات کروں، ان کی تالیف قلب کے لیے میں کوشش کروں تو مسلمان ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے کیے بھی ہیں. عربیوں نے ان کو پیسہ دیا ہے نہیں دیا ولادہ بات ہے، عربیوں نے بر لیا کہ ان کی ویسے بہت مدد کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اب کر رہے ہیں، ظاہر ہے پیسے کے بغیر تو یہ سارے معاملات نہیں چلتے. یہ تو اللہ بھلا کرے جناب یہ انہوں نے یوٹیوب فری بنائی ہے، ورنہ تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے. اور آپ دیکھیں کیسا مبارک دور ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو میڈیا دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں دعوت دیں. یہ انسانیت نے کبھی یہ وقت نہیں دیکھا. فرعون کے سامنے کو قرآن پڑھ سکتا تھا؟ یہ وہ کہتا جی یہ لو جناب میڈیا اور آپ قرآن کی دعوت دو میری عوام کو. وہ تو جناب خود بات نہیں سنتے تھے، عوام تک جانے نہیں دیتے تھے. آج ٹرمپ بھی جو ہے وہ تلاوت قرآن سن رہے ہیں. آپ جناب انگلینڈ میں کسی بازار میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں، نماز اعلانیہ پڑھیں، آپ کو کوئی پرائم منسٹر انگلینڈ کا نہیں رکوائے گا، نہ ٹرمپ رکوائے گا. تو یہ بڑا مبارک دور ہے. یہ اسلام دور جدید کا خالق ہے. وہ جو وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے کہ اسلام نے صرف رومن اور پرشین امپائر نہیں گرائی ہیں بلکہ بت پرستی کو ایسا توڑا ہے کہ لوگوں کے ذہن کھلے کہ لوگ علمی دلائل کے اندر بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی جو مطلب چیزیں ہیں، پرابلم ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. باقی یہ جو سود، تو سود حرام ہے. آپ کسی اسلامک بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا لیں. میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ابھی ورکنگ کر رہا ہوں. فی الوقت جو میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں نا جی، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں یعنی ایک ورڈک کے ساتھ، فیصلہ کن الفاظ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ حرام ہے. کیونکہ میں نے جہاں تک میزان بینک کا، دبئی اسلامک بینک، اسی طریقے سے اور جو بینک ہے، میں نے میزان کو ذرا زیادہ اسٹڈی کیا. وہ چونکہ پریمیئر اسلامک بینک ہے، یہاں انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور اس کو بڑے علماء دیکھ رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے ان سے اختلافات اپنی جگہ، اس فیلڈ میں وہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کے پائے کا آدمی کوئی نہیں ہے تقی عثمانی صاحب کا. تو انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے خلاف جو ان کے مکتب فکر کے مولوی جھوٹے الزامات لگا کے کتابیں لکھ رہے ہیں نا، آدھی آدھی باتیں کوٹ کر کے، زیادہ تر باتیں جاہلانہ ہیں. بالکل، میں ٹو بی ویری فرینک، یہ بینک جو ہے یہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں، اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں کاروبار کے اندر اور باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں اس جگہ ہم نے ٹیکسٹائل مل میں انویسٹمنٹ کی، اس سے یہ پروفٹ ہوا، اتنے پرسنٹ آپ کو دے رہے ہیں، اتنے پرسنٹ ہم رکھ رہے ہیں. یہ ڈکلیئر ہونا بھی ضروری ہے. سلیپنگ پارٹنر کے لیے، آپ سلیپنگ پارٹنر ہوں گے نا، سلیپنگ پارٹنر کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ میں نے جس کی انویسٹمنٹ کیا کہیں رون کی اسمگلنگ تو نہیں کر رہا، حرام تو نہ کر رہا ہوں، کاروبار کے نام کے اوپر کوئی حرام کاروبار نہ ہو رہا ہو. تو اسلامک بینک کے اندر آپ اکاؤنٹ تسلی کر کے کسی بھی اسلامک بینک سے آپ پورا کر کے کہ وہ ان شرائط کے اوپر کہ وہ آپ کو ڈکلیئر کرے کہ وہ آپ کے پیسے کو کہاں لگائے گا اور پروفٹ کی پرسنٹیج بھی فکس ہو. پروفٹ کی کوانٹٹی نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ لاکھ کے پیچھے 1000 دوں گا، نہیں، لاکھ کے پیچھے جو کماؤں گا اس کا اتنے پرسنٹ دوں گا. اگر 2000 کماؤں گا تو 1000 دوں گا، اور اگر 4000 کماؤں گا تو 2000 دوں گا، اور اگر کماؤں گا ہی 500 تو 250 دوں گا. پرسنٹیج آف پروفٹ، پروفٹ کی پرسنٹیج فکس ہو، پروفٹ کی مقدار فکس نہیں. ورنہ تو کہے گا میں نے 1000 دینا ہی دینا ہے، چاہے میں 4000 بھی کماؤں، وہ بھی تو ظلم ہے نا. یا 500 کمائے اور آپ کو 1000 ہی دے. پیسے کا کرایہ نہیں آپ لے سکتے. کرایہ تو صرف کموڈٹی کا ہوگا، مکان کا یا گاڑی کا. پیسے کا کرایہ جو ہے وہ سود ہے. پیسے کا کرایہ نہیں ہو سکتا. پیسے کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے جو آپ کمائی کرتے ہیں. تو آپ کسی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں،
اور اگر آپ کو کوئی مسلمان مل جائے جو آپ کی انویسٹمنٹ، فیصلہ بات تو انڈسٹریل ایریا ہے، کوئی صحیح العقیدہ مسلمان جو مطلب پیسہ لے کے آپ کا بھاگ نہ جائے، تو اس کی فیکٹری میں آپ انویسٹمنٹ کر دیں، یا کسی حلال فیکٹری جو مطلب سودی کاموں سے بچتی ہے، جیسے ستارہ والے ہیں ٹیکسٹائل والے، ان کے شیئرز خرید لیں، وہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، شیئرز کا ڈیویڈنڈ حلال ہے، وہ کاروبار کے اگینسٹ ہی آتا ہے نا، تو وہ حلال ہے. یہ میں نے آپ کو سارے آپشن بتائے ہیں. باقی جن کا کاروبار ہی حرام ہے ان کا ڈیویڈنڈ بھی حرام ہوگا، ان کا پروفٹ بھی حرام ہوگا. میں نے ایک سگریٹ بنانے کی فیکٹری، آپ اس کے شیئر خرید لیتے ہیں، تو ہم سگریٹ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک سلو پوائزننگ ہے، تو اس کی کمائی کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے، بچیں گے اس سے. میرے لیے کافی میں نے ایکسپلور کر دیے. چلیں یہ جب تک اسلامک بینکنگ کا رولا نہیں ہے، میرا کلپ کافی ہوگا انشاءاللہ.